السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 17 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا درس شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 50 سے، جس کا عنوان ہے الغسل، غسل کا بیان۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے غسل کے بیان میں 5 چیزوں کو بیان کیا ہے جو غسل کو واجب کر دیتی ہے۔ نمبر 1، خروج المنی فی الیقظۃ او فی النوم، منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے بیداری کی حالت میں نکلے یا نیند کی حالت میں نکلے، ہر دونوں صورت میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من الماء، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پانی پانی سے ہے، یعنی منی جو ہے وہ بھی ایک پانی کی قسم ہے، تو منی اگر نکل جاتا ہے تو پانی سے نہانا ضروری ہے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان ام سلیم قال، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ فہل علی المرأۃ غسل اذا احتلمت، تو اللہ کے رسول اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اسے بھی غسل کرنا پڑے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم اذا رأت الماء، ہاں اگر وہ پانی دیکھ لے تو اسے غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر منی نکل جائے، پانی نکل جائے تو پھر پانی سے نہانا پڑے گا، یعنی غسل کرنا پڑے گا۔ وَتُشْتَرَطُ الشَّهْوَةُ فِي الْيَقْظَةِ دُونَ النَّوْمِ، اب یہاں ایک دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ حالت بیداری میں منی اگر نکلتا ہے تو غسل اسی صورت میں واجب ہوگا جب وہ شہوت کے ساتھ نکلا ہو، اچھل کر نکلا ہو۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابہ، جب تمہارا منی اچھل کے خروج ہو، یعنی اسپیڈ سے نکلے، رفتار کے ساتھ نکلے، تو پھر تم غسل جنابت کرو۔ کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے شہوت بھی کمزور ہوتی ہے، اور بیوی سے کھیلتے ہوئے، ان سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے جماع سے پہلے ہی منی خروج ہو جاتا ہے اور وہ بھی اسپیڈ کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کے لیے غسل جنابت کرنا ضروری ہے، اگرچہ انہوں نے جماع نہ کیا ہو۔ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ، اور اللہ کے رسول نے ایک دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اگر منی کا خروج اچھلنے اور اسپیڈ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ ویسے ہی اگر نارمل حالت میں منی نکل جاتا ہے تو پھر غسل کرنا نہیں پڑے گا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ حذف کا معنی بیان کرتے ہیں کہ هو الرمی، وہ ہے اچھلنا اور کودنا، یعنی تیز رفتار کے ساتھ نکلنا۔ وَهُوَ لَا يَكُونُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إِلَّا لِلشَّهْوَةٍ، اور منی اسپیڈ میں اسی وقت نکلتا ہے جب انسان کو شہوت رہتی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، اور اسی لیے مصنف رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ مَا يَخْرُجُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إِمَّا لِمَرَضٍ أَوْ أَبْرَدَةٍ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، اس میں تنبیہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جس کا منی بغیر شہوت سے، بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے نکل جاتا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ منی اگر بیداری کی حالت میں نکلے تو اس کی شرط یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ شہوت کے ساتھ اگر نکلے گا، اچھل کر نکلے گا، تو ہی اس منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوگا۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ایسی ہی نارمل حالت میں منی نکل جاتا ہے تو اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض عورتوں کو لیکوریا کی شکایت رہتی ہے اور پھر اس کا منی ایسے ہی خروج ہوتے رہتا ہے تو اسے غسل نہیں کرنا ہے۔ اچھلنے اور رفتار کے ساتھ اگر نکلتا ہے تو اس منی کے نکلنے سے غسل کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ وَمَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ،
اب یہاں ایک اہم بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جس کو احتلام ہو جائے، یعنی جو رات میں سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں گندا خواب دیکھے، ان کو ایسا محسوس ہو کہ میرا منی نکل گیا ہے، ولم یجد الماء، لیکن وہ شخص اپنے کپڑے کو صحیح سالم پاتا ہے، ان کے کپڑے میں کوئی نشانی نہیں ہے، بستر پہ کوئی نشانی نہیں ہے، تو فلا غسل علیہ، تو کہتے ہیں کہ اس پر غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، اور جو شخص بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد وہ اپنے کپڑے میں منی لگا ہوا پاتا ہے یا اپنے بستر وغیرہ میں منی لگا ہوا پاتا ہے، لیکن ان کو خواب یاد نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ سویا، احتلام ہو گیا، منی نکل گیا، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوا کہ میں نے کچھ خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، میں نے کچھ گندا خواب دیکھا ہے یا نہیں، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن منی کے نکل جانے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک ایسے شخص کے بارے میں جو تراوٹ اور بھگا ہوا پاتا ہے اپنے کپڑے کو، ولا یذکر احتلاما، لیکن اس کو احتلام یاد نہیں ہے، انہیں خواب یاد ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، لیکن ان کا کپڑا گندا ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یغتسل، وہ غسل کرے گا۔ وعن الرجل یرا انہ قد احتلم ولا یجد البلل، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جنہوں نے خواب تو دیکھا، گندا گندا خواب دیکھا، ولا یجد البلل، لیکن انہوں نے اپنے کپڑے کو گندا نہیں پایا، کپڑے میں منی نہیں ہے، بستر وغیرہ میں بھی منی لگا ہوا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا غسل علیہ، تو اس پر پھر کوئی غسل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا خواب دیکھے یا نہ دیکھے، خواب یاد رہے یا نہ رہے، اگر کپڑا گندا ملا، کپڑے میں تراوٹ ہے، کپڑا بھیگا ہوا ہے، تو اس کو غسل کرنا پڑے گا، اور کپڑا اگر بھیگا ہوا نہیں ہے تو ان کو غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، الجماع وان لم ينزل، جماع کرنے کی وجہ سے غسل کرنا واجب اور لازم ہو جائے گا اگرچہ منی نہ نکلے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بیوی کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، ثم جہدہا، پھر اس کے ساتھ وہ کوشش کرے، فقد وجب الغسل، تو اس شخص پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يَنزِلْ، اگرچہ منی کا خروج نہ ہوا ہو، منی نہ نکلا ہو، تو منی نکلے یا نہ نکلے، اگر انہوں نے اپنے بیوی سے جماع کیا ہے، اپنے شرمگاہ کو بیوی کی شرمگاہ میں داخل کیا ہے، اگرچہ منی نہ نکلا ہو، پھر بھی ان کو غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 3، اسلام الکافر، کافر اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا واجب اور ضروری ہے، اس لیے کہ قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن عاصم کو حکم دیا ان یغتسل بماء وسدر، کہ وہ بیری کے پتوں کو پانی سے ملا کر غسل کر لے۔ تو اگر کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے بھی نہانا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، انقطاع الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کا خون آنا جب بند ہو جائے تو اس عورت کے لیے نہانا، غسل کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ لحدیث عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ بنت ابی حبیش، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت حبیش سے کہا تھا، اذا اقبلت الحیضۃ فدعی الصلاۃ، جب حیض کا خون آنا شروع ہو جائے تو نماز چھوڑ دو، نماز نہ پڑھو، نماز پڑھنا منع ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، لیکن جب حیض ختم ہو جائے، حیض کا خون آنا بند ہو جائے، پھر تم کیا کرو، غسل کرو اور نماز پڑھو۔ تو غسل کرنے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا، یعنی غسل کرنا واجب ہے، وصلی، اور نماز پڑھنے کے سلسلے میں بھی امر کا صیغہ استعمال فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنا بھی واجب ہے۔ جب حیض کا خون آنا شروع ہو گیا تو نماز پڑھنا بھی منع ہو گیا، لیکن جب حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے تو غسل کرنا واجب ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا بھی واجب اور ضروری ہے۔
वन्निफासु कल हैज़ बिल इज्मा, और निफास का मामला भी इज्मा और निफास का मामला भी हैज़ ही की तरह है, और इस बात पर उलमाए किराम का इज्मा भी है। मालूम होना चाहिए कि हैज़ का खून हर औरत को अपने अपने हिसाब से महीने में 4-5 दिन 7 दिन तक आते रहता है, लेकिन जहाँ तक निफास की बात है, निफास का खून वो खून है जो विलादत के बाद, बच्चे के जन्ने के बाद औरतों को कुछ दिनों तक खून आता है, किसी को 10 दिन तक, किसी को 20 दिन तक, किसी को 40 दिन तक। इस पीरियड में जो खून आता है उस खून को निफास का खून कहते हैं। तो निफास से जब पाक होगी, निफास का खून आना जब बंद होगा तो भी उनको नहाना पड़ेगा, और हैज़ का खून आना जब बंद होगा तो भी उसको नहाना पड़ेगा। नंबर 5, यौमुल जुमाअती, जुमा के दिन भी गुस्ल करना ज़रूरी है। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्लुल जुमाअती वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिम, हर बालिग शख्स पर जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब और ज़रूरी है। बहरहाल हदीस पाक से हमें ये मालूम हुआ कि जुमा के दिन हमें नहाना चाहिए। इसके बाद बयान किया जा रहा है कि अरकानुहु, गुस्ल के अरकान क्या है, गुस्ल के रुक्न क्या है, यानी गुस्ल करने के लिए किन चीज़ों का होना वाजिब और ज़रूरी है। नंबर 1, नीयत करनी पड़ेगी कि आप कौन सा गुस्ल कर रहे हैं। फ़र्ज़ गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल जनाबत कर रहे हैं, या एक आम गुस्ल कर रहे हैं। इसलिए कि अगर 2 बंदा नहाने के लिए तालाब जाता है, वह नहाता है, दोनों ने नहाया कि दोनों में से किसी एक का गुस्ल फ़र्ज़ था और किसी एक का गुस्ल एक आम गुस्ल था, तो आम गुस्ल में और गुस्ल जनाबत में फ़र्क करने वाली चीज़ कौन सी है? वो है नीयत। तो गोए के गुस्ल दोनों ने किया, लेकिन नीयत की वजह से एक का गुस्ल फ़र्ज़ होता है और एक का गुस्ल एक आम मुस्तहब गुस्ल हो जाता है। तो लिहाजा नीयत करना ज़रूरी है। नीयत ना करने से आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आपने कौन सा गुस्ल किया है। जैसे कि आप 2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए, मैं भी 2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन अगर मैं नीयत करता हूँ फ़र्ज़ की तो मेरी 2 रकात नमाज़ फ़र्ज़ होगी, लेकिन अगर आप नीयत करते हैं सुन्नत की तो आपकी 2 रकात नमाज़ सुन्नत कहलाएगी। तो नीयत ये फ़र्क बतलाता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। लिहाजा गुस्ल करने के लिए नीयत करनी पड़ेगी। और इसलिए भी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नंबर 2, तामीमुल बदनी बिलमा, पूरे जिस्म को पानी से तर करना है, पूरे जिस्म को पानी से भिगाना है, जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रह पाए। ये थे गुस्ल के 2 अरकान। नंबर 1 नीयत, और नंबर 2 पूरे जिस्म को भिगाना, पूरे जिस्म को पानी से तर करना।